میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے کچھ کوشچنس ہیں آپ سے جی جی ریگارڈنگ. سب سے پہلا جو میرا کوشچن ہے وہ ہے حسن زن کے اعتبار سے کہ ہوں مومنین کے ساتھ حسن زن ایک تو اول آپ حسن زن کو ایکسپلین کر دیں احادیث کی روشنی سے، ہوں اور دوسرا کہ مومنین کے ساتھ حسن زن کی لمیٹیشنز کتنی ہیں کہ غیبت امام کے اندر اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مینیپولیشن کس حد تک ہوئی ہوئی ہے مومنین کے اندر، تو حسن زن کس طرح مطلب اپلائی ہمیں کیا جائے مومنین کے اندر. پہلا میرا کوشچن یہ ہے. حسن زن یہ ہے Should کہ I- بھائی مومن کا جو حق ہے نا آپ پر، مومن کا حق یہ ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی برائی دیکھتے ہیں، اس کی کوئی بدی دیکھتے ہیں، تو اس کو پھیلائیں نہیں، کسی کو بتائیں نہیں، اس کو چھپائیں، اور اس کے افعال کی آپ توجیح کریں. مثلا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کچھ بولا ہے کہیں، تو یہ آپ فوراً اس کی یہ تفسیر نہ کریں کہ اس نے جھوٹ بولا. شاید اس کو پتہ نہیں تھا، شاید اس کا مراد کچھ اور ہے، شاید پوری بات ہم تک نہیں پہنچی ہے. اس طرح اس کی بات کو آپ فوراً اس کی تفسیق نہ کریں. اور مثلا اگر آپ کسی مومن کو دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ بازار میں گیا، وہ شراب والی دکان کے اندر گیا بھائی، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ شراب پینے کے لیے گیا ہے. بھائی وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کا کوئی کام ہو، وہاں پہ گیا ہے کسی آدمی سے، اس کا پیسے لینے گیا. بھائی کوئی آدمی وہاں پہ جو آدمی کام کرتا ہے اس مقروض ہے، وہاں پہ گیا ہوا ہے، مثلا اس کو نصیحت کرنے کے لیے گیا ہوگا. تو آپ یہ فرض نہ کریں کہ وہ اگر شراب کی دکان میں گیا تو صرف اسی وجہ سے وہ شرابی بھی ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں شراب کی، یہاں تک حدیث میں ہے کہ شراب کی بوتل ہے، تو آپ اس کو اس طرح کہہ دو کہ بھائی یہ اس میں پانی ہوگا نا، بوتل شراب کی ہے، اس نے اس کو دھو کر اس میں پانی بھر دیا، پانی پیتا ہوگا، شراب نہیں ہوگا. تو مومن کا یہ حق ہے کہ اس کے متعلق آپ حسن ظن رکھیں. مگر ایک دفعہ جب یقین ہو جائے کہ یہ آدمی بدعتی ہے، یہ آدمی جو ہے، یہ آدمی خطرناک آدمی ہے، تو پھر اگر بدعتی ہے تو بدعتی کا لوگوں کو خبردار کرنا یہ ضروری اور واجب ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ ایک آدمی ہے، مثلا اس کے غلط عقائد ہیں، فرض کریں وہ بغالی ہے، یا فرض کریں وہ مقصر ہے، یا فرض کریں وہ وہابی ہے. اب دیکھیں مثلا بعض یا شیعہ وہ نما حضرات، رہبری ہے. ہاں رابری ہے، بعض شیعہ نما حضرات کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے طلب نہیں کر سکتے، آپ مشرک ہو جائیں. آپ یعنی بالکل وہابیت، یعنی وہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہمارے پہلے امام ہیں، لیکن آپ امام علی علیہ السلام سے آپ طلب نہیں کر سکتے. طلب کیا تو یہ شرک ہے. یہ آدمی گمراہ ہے. لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ امامت کو مانتا ہے، لیکن یہ منحرف آدمی ہے. یا مثلا کوئی شخص ولایت فقیہ کو مانتا ہے، وہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ بھئی یہ خطرناک آدمی، یہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے، یہ باطل ہے. تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میرے بعد آپ لوگ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو لوگوں کے دین میں شکوک پیدا کرتے ہیں یا بدعت داخل کرتے ہیں. تو ان سے آپ کثرت کے ساتھ براءت کا اظہار کریں، بیزاری کا اظہار کریں، اور ان کی عیب بیان کیا کریں. لوگوں کو ان کے سچے عیب کہ بھئی یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی غلط ہے، اس کے پاس علم نہیں، حدیث کے غلط ترجمے کر رہا ہے. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ بتائیں لوگوں کو، ان کے عیب بیان کریں، غیبت کریں. اور فرمایا کہ ان کے سامنے بہت ہی محکم دلیل لایا کریں کہ وہ حیران رہ جائیں کہ آپ کے دلائل کتنے محکم ہیں. اگر یہ کام کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ سیکھ جائیں گے کہ بھئی اس کے شر سے، اس آدمی کے شر سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ یہ غلط عقیدے والا آدمی ہے، ہمیں بے دین کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حسنات لکھ دے گا، اور آپ کے درجات بلند کرے گا، اور آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا فرمان. جی سسٹر. اس کی ریفرنسز بھی آپ اگر بتا دیں گے کہ کون کون سی لائک آپ اس میں جی سے جی کوٹ میں کریں. آپ کو جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تب تک میں اپنا سیکنڈ کوشچن کروں یا پہلے آپ دکھا رہے ہیں؟ نہیں، میں دکھا دیتا ہوں، ابھی فوراً دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں جلد نمبر 2 ہے، یہاں پر حدیث مجالست اہل المعاصی ہے. یہاں پہ یہ حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 375 ہے، حدیث نمبر 4 ہے. اور حدیث کے باب کتاب الایمان والکفر ہے، اور اس میں جو باب ہے اس باب کا عنوان یہ ہے مجالست اہل المعاصی، گناہ کاروں کے ساتھ، بدعتیوں کے ساتھ اٹک بیٹھک اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں اس حدیث میں. اور اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں باب حسن ظن موجود ہے وہاں پر. جی سسٹر، مزید بیان ٹھیک ہے. حکم کریں.
نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے اب آج کل کے حالات اور دور چل رہے ہیں، مطلب آپ واقف ہیں اس چیز سے اور مینیپولیشن سے بھی واقف ہیں کہ مومنین کے اندر کتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے، تو جی بینگ اے فیمیل غیبت امام میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں ایک خاتون کی، اور ہمارے اوپر آج کے دور میں سوشل پریشر بھی ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں لائک ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے وغیرہ وغیرہ سب تمام تر چیزیں. تو ایسی صورتحال میں ایک خاتون ایک تو اپنی نرشمنٹ کس طرح سے کرے، پھر اپنی آنے والی نسل کی کس طرح سے کرے، اور اس کے ریگارڈنگ اگر کچھ احادیث کی بکس ہیں جو آپ کہیں گے کہ مطلب یہ ایک شیعہ خاتون کو لازمی پڑھنی چاہیے، تو وہ بھی آپ اگر مطلب جی شیئر ہاں کر دیں سسٹر، گے تو بہت اچھا دیکھیں ہو. یہ کوئی عصر غیبت ہو یا عصر حضور ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے لیے انتظار فرج یہ بہت ہی نہایت ہی اہم فریضہ ہے اسلام میں. یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی شک و حکم تھا کہ افضل انتظار الفرج افضل العبادہ، کہ انتظار فرج کرنا ہے امام زمانہ علیہ السلام کا چشم برا رہنا، یعنی ابھی ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، اس زمانے سے فرماتے تھے کہ ان کا چشم برا رہنا، منتظر رہنا کہ وہ ہمارے دردوں کا علاج فرمائیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے حق کا احیاء کرنے والے وہ ہیں. تو یہ انتظار فرج، یہ چاہے انسان مرد ہو عورت ہو، یہ اس کے لیے واجب ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی رکھنا، قیامت کو یاد رکھنا، دنیا میں زہد اختیار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ سب مریں گے، یہ موت کو یاد کرنا اور موت کی طرف کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ بھئی میں مروں گا، میرے اولاد بھی مریں گے، میرے ماں باپ سب کچھ، یعنی یہ اس گھر سے ہم نے جانا ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، اور ہم نے قبر میں جانا ہے. اس کو ہمیشہ یاد کرنا اور اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا کہ ہم اس دنیا، یہ دنیا کیا چیز ہے، ایک دنیا ایک 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 بس اسٹیشن ہے بھائی. اس بس اسٹیشن میں ہم اترائیں 2 منٹ 5 منٹ کتنے منٹ کے لیے، اب فوراً یہاں سے نکل جائیں گے. تو یہاں پر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے ہم نے سامان سفر لے کے جانا ہے. وہ سامان سفر جو ہے کیا ہے؟ عمل صالح ہے. یہ یاد رکھیں، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے. بہترین چیز کیا ہے عمل صالح میں؟ ایمان ہے، انسان کی ایمان سے جو اللہ کے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، پھر نماز ہے، پھر نیکی ہے. تو یہ چیزیں انسان کو ہمیشہ دھیان رکھنی چاہیے. جہاں تک عورتوں کے لیے خاص احکام ہے، وہ یہ چاہے عصر ظہور ہو، حضور ہو یا غیبت ہو، کہ عورتوں کے لیے کہا گیا کہ بہترین جگہ ان کے لیے گھر ہے. گھر بہترین جگہ عورت کے لیے. اگر مجبور نہیں ہے تو باہر نہ جائے. اگر مجبور ہے، کوئی عورت کی مجبوری ہے کہ باہر کام کرنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی اگر جہاں تک اس کا چوائس ہے تو اس کے لیے گھر میں رہنا، گھر سے کام کرنا، یہ بہترین کام ہے. اور پھر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ شوہر اختیار کرنا، شادی کرنا، یہ مرد کے لیے بھی مستحب ہے، عورت کے لیے بھی مستحب ہے. کہ عورت چاہے مرد ہو، چاہے انسان مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے لیے کنوارا یا کنواری رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، شادی کر لے. اور عورت کے لیے اگر ممکن ہے، میسر ہے، اچھا رشتہ ملتا ہے تو جلدی شادی کریے، بہتر ہے. اگر رشتہ نہیں ملتا، مجبوری ہے، وہ الگ بات ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک کی حالت اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر عورت کی شادی ہو جاتی ہے، اپنی شوہر کی بات کو ماننا اور شوہر کی گھر میں کام کاج کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور اس کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا یہ عورت کے لیے حرام ہے. اور اس کے سامنے آواز اٹھانا، چیخنا اور آواز بلند کرنا اپنی شوہر پہ، یہ اس کی منع ہے. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ باقی جتنے کام مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے، کہ بھئی تقوی اختیار کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا ہے، ان کے خوشی میں خوشی کے جو ایام ہیں اس میں خوشی منانا، غموں کے ایام میں غم کرنا، یہ سب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جانب سے یہ ہے. جس عورت کو گھر کے باہر جانا پڑتا ہے کام کے لیے، تو اس کے لیے وہ جو حجاب جو فریضہ ہے، وہ حجاب جو فریضہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی اپنا سر ڈانپ لے، زیور وغیرہ ہاتھ میں ظاہر کر سکتی ہے، چہرے میں ظاہر کر سکتی ہے. لباس اگر خوبصورت پہننا چاہے یہ جائز ہے. عورت اگر کوئی گھر سے باہر جاتی ہے، لباس خوبصورت پہننا چاہے، وہ حرام نہیں ہے، لباس خوبصورت پہنے. اپنا پیر چھپائے، پیر میں جوتا جوراب یا جو بھی، اگر چپل پہنتی ہے تو جوراب پہن لے تاکہ اس کا پیر نظر نہ. پھر باہر جو ہے وہ اپنا کام، اگر کاروبار کرتی ہے، کام کرتی ہے، تو کسی نامحرم کے ساتھ وہ ایسا غیر ضروری گفتگو نہ کرے اور اس کے حیا کے ساتھ بات کرے. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، کام کرنا پڑتا ہے اس کو، یہ اس کے لیے جائز ہے. اور جی سسٹر.
سم ٹائمس مجبوری نہیں ہوتی، مطلب اب جیسے آج کل کا جو دور چل رہا ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے ایک پریشر ہے ایک فیمیل کے اوپر کہ ہوں، آپ نے انڈیپینڈنٹ لازمی ہونا ہے، اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کے پیرنٹس کو جو ہے وہ ہوں، دقیانوسی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور لائک وہ کہتے ہیں کہ اب ہوں، بیٹی کو پڑھا، مطلب بیٹی کو وہ کسی فیلڈ میں نہیں ہے، وہ پریکٹیکل فیلڈ میں بہت ہوں، پیچھے رہ گئی ہے، اور لیٹ سے کہ اگر وہ اس میں بھی مطلب پیرنٹس بھی فورس نہیں کرتے، لیکن ہماری سوسائٹی میں جو مرد حضرات ہیں ان کے سبب جو ہے وہ خواتین کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ کل کو اگر وہ ہوں، رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہیں تو ساتھ کے ساتھ وہ تانا زنی مطلب بہت کرتے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے پاکستان انڈیا وغیرہ کا، ہوں۔ تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، جس کے سبب جو ہے وہ خواتین کو ہوتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم خود ہی کما لیں کہ مردوں کے تانے نہ سہنے پڑیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایک تو مینیپولیشن کے حساب سے اولاد تربیت اولاد کے اندر ایسی کون سی بکس ہیں جو ایک خاتون کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گی احادیث کی، کہ اگر وہ ان کو پڑھے تو اس کو مطلب بہت فائدہ ہوگا اپنی اولاد کو ایک صحیح راہ پہ رکھنے کے لیے۔ دیکھیں جو خواتین اگر خواتین مثلا ان کو میری بات سمجھ آتی ہے، اگر ان کے پاس چوائس ہے جلدی شادی کرنے کی تو وہ جلدی شادی کر لیں، اور شادی کرنے کے بعد وہ اپنے خاوند کو سمجھا دیں کہ بھئی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا خرچہ دے دیں، کیونکہ شوہر پہ واجب ہوں، ہے کہ وہ عورت اپنی بیوی کا خرچہ دے دے، اور ہوں، وہ اگر عورت گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تو وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم جا کے کام کر کے پیسے لے کے آؤ، یہ جائز نہیں ہے۔ مرد ہوں، جب شادی کرتا ہے تو اس کا فریضہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ دے دے، اگر اس کے پاس چوائس ہے، اگر چوائس نہیں ہے مجبوری ہے، بھئی لوگ اتنے تانے سناتے ہیں، تو پر یہ مجبوری کے طور پر اس کے گھر سے باہر جانا یہ کوئی حرام نہیں۔ یہاں تک اولاد کے تربیت کا تعلق ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ اچھی طرح سے سنیے، بہت سارے احادیث میں آیا کہ ایک زمانہ وہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، وہ اس کو کسی بات کا سمجھ ہی نہیں آتا نا، بچہ چھوٹا ہے، ہاں جی، اس کو آپ بتائیں کہ دین وغیرہ بتائیں، اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ اس کا دھیان صرف کھیل کی طرف ہے، بھئی وہ گیم کھیلنا چاہتا ہے۔ ہوں، تو فرمایا کہ اس زمانے میں اس کو نہ ہوں، چیڑو، جب تک بچہ اتنا چھوٹا ہوں، ہے، ننھا ہے، اس کی ابھی 7 سال کا، ذہنیت ہاں ہوں، اتنا سادہ سا ہوں، ذہن ہے کہ اس کو سیکھ نہیں سکتا تو اس کو آپ تنگ نہ کرو، اس کو کھیلنے دو، لیکن جب وہ سیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور یہ مختلف عمر ہوتا ہے کیونکہ اب بچوں کی ٹیلنٹس، ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے مختلف، بعض بچے 4 سال کی عمر میں وہ بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہاں ہیں، جی، بعض بچے ہوتے ہیں کہ 8 سال 9 سال کی عمر تک وہ اچھی طرح سے ان کو ہوں، بات آپ نہیں سکھا سکتے، وہ تو مختلف ہوتا ہے نا ذہنیت۔ تو آپ جب بچہ آپ کا اس ذہن تک پہنچ جائے، اس سن تک پہنچ جائے، اس عمر تک، اب وہ سیکھ جاتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ والد کے لیے ہوں، زیادہ حکم ہے کہ اس کو اپنے ساتھ، اس کو دین سکھائیں، اس کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں، چاہے اخلاق وہ سکھائیں، بیٹی ہو یا نماز، بیٹا ہاں ہو، دونوں کو۔ ہاں ہاں بالکل، بیٹی یا بیٹا ہو، اس کو حکم دے کہ نماز پڑھو، رمضان کا جب مہینہ آتا ہے نا تو اس کو حکم دو، چاہے وہ چھوٹا ہے کہہ دو نماز روزہ رکھو، لیکن پورا دن اس سے روزہ نہ رکھیں، دوپہر کو اس سے افطار کرا دیں، جب بہت بھوک لگے نا دوپہر کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کہہ دے کہ بھائی اب روزہ اپنا توڑ دو، کیونکہ اس سے زیادہ اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہر سال اسی طرح اس سے روزہ بھی رکھوا کرو، تاکہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو بالکل وہ اس کو عادت ہو جاتی ہے نا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ اب بالغ ہونے سے پہلے وہ روزہ رکھنے کے اس کو عادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا کرو، اور یہ جب تک وہ بالغ، اس طرح اگر فرمایا کہ اس طرح 5 6 7 سال اگر آپ اس کو اچھی طرح دھیان کرو تو وہ بچہ بالکل وہ سب کچھ سیکھ جاتا ہے، باتیں سیکھ جاتا ہے، دین سیکھ جاتا ہے۔ تو کتابیں کون سی اچھی ہیں؟ تو بہترین کتاب اس معاملات میں، ان معاملات میں، احادیث کی کتابوں میں، تو ایک تو اہل بیت علیہ السلام کے جو احوال ہیں، ان کی زندگی ہیں، وہ آپ کو کتاب کمال الدین میں، کمال الدین شیخ صدوق رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، اگر اس میں سے آپ، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہے، اس میں سے احادیث جی، انتخاب کر کے اپنے بچوں کو آپ سنایا کریں۔ اسی طرح کتاب وہ ہے منتہی الاعمال ہے، اس میں سے سب پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں سے انتخاب کر کے چوز کر کے کچھ ایسے آپ پڑھا کریں اپنی بچوں کے لیے۔ مرحوم کہ علامہ ابھی تو مجلسی میں کی کتاب، اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں مطلب اس چیز کے لیے کافی کانشیس ہوتی ہوں، تو پھر اس لیے ابھی میں جی اسٹوڈنٹ جی ہوں اور لائک جی اسٹڈی جی جی رائٹ ناؤ۔ کتاب علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی حلیۃ المتقین، وہ آداب میں، سنتوں میں، یہ اس میں بہت اچھی کتاب ہے، وہ اپنے بچوں کو اگر آپ سنایا کریں نا، جو بچہ بات سمجھنے سیکھنے کے لائق ہو چکا ہے، وہ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، تو ان کو ہاں جی، سنایا کریں۔ کتاب فروع کافی جلد نمبر 2، معاف کیجیے جناب، کتاب اصول کافی جلد نمبر 2، کتاب الایمان والکفر، اتنی ماشاء اللہ انسانیت کی درس، اس میں سب انسانی اقدار، اسلامی اہل بیت علیہ السلام کے اقدار کا درس ہے، وہ اپنے بچوں کو سکھایا کریں، پڑھایا کریں۔ تو یہ کتابوں کے لحاظ سے یہ بہترین کتابیں ہیں۔ جی سسٹر، مزید آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں، تھینک یو سو مچ، تھینک تھینک یو، یو سو خدا مچ فار حافظ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یور ایک منٹ
جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہو صراط ایمان پر صرف